أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ حتی مضى وقتها ثم قضى عذب فی النار حقبا والحقب 80 سنة والسنة 360 یوما کل یوم کان مقدارہ الف سنۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے، گو بعد میں پڑھ بھی لے، پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا، اور حقب کی مقدار 80 سال کی ہے، اور ایک سال 360 دن کا، اور قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو ایک حقب کی مقدار 2,88,00,000 سال ہوئی۔ ایک حقب 2,88,00,000 سال ہوئی۔ جس نے نماز قضا کر کے پڑھی، یہ اس کی سزا کا بتا رہا ہوں، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کی نہیں بتا رہا۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سہم فی الاسلام، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہو، اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نماز دین کے لیے ایسا ہے جیسے آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ آج ہم نماز کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ جب لوگوں میں بیٹھ جائیں تو بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، عزیز سامعین، نماز میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کو اپنا شعار بنائیں، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی بھی نماز اللہ قبول فرمائے۔ ان کے بھی سارے حساب و کتاب نمازوں میں ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، ایسا ہو کہ اللہ مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ عن عبد اللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی۔ نماز جو ہے یہ نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بے نمازی کا انجام کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے نماز نہیں پڑھی، کہ ان کا حشر کیا ہوگا؟ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ اس کو کس وجہ سے وہ کافر تھا، بے ایمان، کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور حامان اس کے ایک وزیر کا نام ہے، اور ابی بن خلف مکہ کے مشرکین میں سے بڑا سخت اسلام کا دشمن تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ یہ بدبخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا تھا انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا،
اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ حملہ کے ارادہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے، جو آپ کے سیکیورٹی گارڈ تھے، اپنی جان آپ پر نچھاور کرنے والے تھے، ان صحابہ کرام نے ارادہ فرمایا کہ دور ہی سے اس کو نپٹا دے، قتل کر دیں اس بدبخت کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آنے دے۔ جب وہ قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے برچہ لے کر اسے مارا، جو اس کی گردن پر لگا اور ہلکا سا خراش اس کی گردن پر آ گیا، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی سی خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پہ تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ لکھتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی تھی جیسا کہ بیل کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا، اس کو شرم دلائی کہ ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ اس نے کہا تجھے خبر بھی ہے یہ کس نے ماری ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے۔ مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزا یہ دو مشہور بتوں کے نام ہیں، ان کی قسم اٹھاتے تھے، تو لات اور عزا کی قسم یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا میں تجھ کو قتل کروں گا، میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا، میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اگر وہ اس کہنے کے بعد مجھ پہ تھوک بھی دیتے تو اس سے بھی میں مر جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستے میں ہی مر گیا۔ اور آج دیکھیں ہم مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر، پکا کافر، سخت ترین اسلام کا دشمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سچا ہونے کا اس قدر یقین ہوئے کہ وہ اپنے مارے جانے میں ذرہ بھی تردد یا شک نہ تھا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ماریں گے، ان کے ہاتھوں سے میں مارا جاؤں گا۔ تو یہ حضور کو سچا ماننے کے باوجود آج مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نظر انداز کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کر رہے ہیں، آپ کے ارشادات پر عمل نہیں کر رہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آج وقت ہے ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنا لیں، ان پہ عمل کر لیں اور کامیاب ہو جائیں۔ پھر وہ وقت آئے گا ہم اپنانے کی کوشش کریں گے لیکن اپنا نہیں سکیں گے۔ اس وقت کو غنیمت سمجھیں، غنیمت جانیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔